اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے ملک، اپنے قوم سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جس طرح کے الیکشن انعقاد کرائے گئے اور جس ماحول میں ایک دہشت گردی کا ایک ماحول تھا، جس میں دشمن ممالک، دشمن قوتوں کا ٹارگٹ یہ تھا کہ ہمارے ملک میں ان انتخابات کا انعقاد نہ ہو پائے، لیکن الحمدللہ ہمارے ملک میں دشمن کے عزائم خاک میں مل گئے اور ہمارے اداروں نے، ہمارے سب اسٹیک ہولڈرز نے مل کر اس الیکشن کا انعقاد کرایا، جس پر میں اپنے تمام اداروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں پہلے دن سے میرا یہی موقف رہا ہے کہ میرے ملک کے نقصان اور میرے ملک کے جو میرا ملک کا وقار ہے یا میرے ملک کا جو وجود ہے، اس کے خلاف جو میدان میں آئے گا میں اس کے خلاف لڑوں گا۔ میں دہشت گردوں کے خلاف بھی اپنے ملک کے لیے لڑوں گا، جو میرے ملک کو میلی نظر سے دیکھے گا، اور ملک کے اندر بھی اگر میرے ملک کی چیزوں کو کوئی بری نظر سے دیکھے گا، اس کے خلاف بھی میری لڑائی ہے۔ میں گیا الیکشن لڑنے، الحمدللہ میرے ساتھ میرے عوام بھی تھا، میرے لوگ بھی تھے، ادارے بھی بالکل غیر جانبدار تھے، اداروں کی بھی کوئی مداخلت نہیں تھی، لیکن ایک گندا انڈا اگر ہوتا ہے تو اس کو ضرور ہم بے نقاب کریں گے۔ ہمارے ڈپٹی کمشنر کلات صاحب جو ہیں، ان کا کارنامہ یہ رہا ہے کہ ہمارا ایک علاقہ ہے جوہان گزگ نرمک، وہاں ہمارے 10,000 ووٹر ہیں جو اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں، اور وہاں جو ہے ہمارے مہربان ہیں سردار جاوید لیڈی صاحب، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے محترم ہیں، وہ ہمارے سفید ریش ہیں۔ انہوں نے میری حمایت کا اعلان کیا، تو ان کی پاپولیرٹی، ان کے اپنے قوم کے لیے خدمات اتنے زیادہ ہیں کہ ادھر مجھے 10,000 ووٹ پڑنا تھا۔ انہوں نے میرے لیے مہربانی کی، تکلیف کی، قوم سے اپیل کی۔ تو وہاں جب ڈپٹی کمشنر صاحب، میں کسی پر کیوں الزام لگاؤں کہ اداروں نے ایسا کیا، اور میں ریئلٹیز پر بات کر رہا ہوں کہ ڈپٹی کمشنر صاحب ہم سے کئی دنوں سے پیسے مانگ رہے ہیں کہ آپ لوگ جب پیسے دیں گے تو ہم یہ پولنگیں چلائیں گے، ورنہ آپ لوگ جیت جاؤ گے، میں ادھر رکاوٹ کھڑا کروں گا۔ ہم نے کہا کہ حق کی رائے دہی اور عوام کی رائے ایک ایسی چیز ہے جو پیسے کے اوپر نہیں ہوتا ہے، جو عوام کی ضمیر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو وہاں پولنگ سٹارٹ ہو گئی، تو وہاں ایک جمع غفیر تھا جو مجھے ووٹ ڈالنے آیا تھا۔ اس کو دیکھ کر ڈی سی صاحب گھبرا گئے کہ انہوں نے جس سے پیسے شاید کھائے ہوں گے، میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن میں اس چیز پر الفاً کہتا ہوں کہ مجھ سے پیسے مانگے، اور وہ اس کو پتہ ہے میں نہیں دیا، شاید انہوں نے پیسے کھائے ہوں گے۔ تو وہ ڈبے اٹھا کر لے گیا، پولنگ ہی اس نے بند کیا، اور ادھر ایک ماحول پیدا کیا کہ یہ ڈبے ضیاء لے گئے۔ ڈبے ابھی بھی ڈی سی کے گھر میں، ابھی بھی آر او کے پاس ہے۔ میرا ایک ڈیمانڈ ہے، نہ میں روتا ہوں نہ میں دھوتا ہوں، میرا ایک ڈیمانڈ ہے، 7 پولنگ سٹیشن کا ڈبے جو آر او کے آفس ڈی سی کے ساتھ ہے، اس کو ڈی سی سے کھلوایا جائے۔ میں جیت چکا ہوں، میں 6,000 ووٹ کا لیڈ سے جیت چکا ہوں۔ ڈی سی پیسے کھا کر وہ ڈبے نہیں کھول رہا ہے۔ سمپل ڈیمانڈ، سارے پاکستان کے سامنے میرا ایک ڈیمانڈ ہے، جو ڈی سی جوان سے ڈبے چرا کے لے گیا، اپنے گھر میں اس نے بھر بھی دیے شاید دوسروں کے حق میں، وہی ڈبے میرے ساتھ ڈبے کھولے جائیں۔ اس کے بعد میں ہار گیا، میں ایسے سینہ تانگ کر اپنے مخالف کو بولتا ہوں کہ آپ جیت گئے ہو۔ میرا مخالف 4,000 ووٹ سے ہار گیا ہے۔ ڈی سی مجھے پیسے نہ دینے کے جرم میں، اور شاید اس کا میرے پاس ثبوت نہیں، شاید مجھ سے مانگے تو اس بیچارے سے بھی مانگے ہوں گے، اس نے دی ہوں گے، اس زد میں آ گیا۔ میرا سمپل ڈیمانڈ ہے، میرا 7 پولنگ سٹیشن کا جو ڈبے ہے میرے پاس بھی نہیں، ڈی سی کے پاس ہے، اس کو ڈی سی ادھر آپ لوگ کے سامنے آ کے کھول دے۔ ضیاء ہار گیا، ضیاء جو ہے سریعام آپ لوگ کے سامنے بول گئے ضیاء ہار گئے۔ تو نہ اس میں ریاستی اداروں نے مداخلت کی ہے، نہ اداروں نے مداخلت کی ہے، نہ عیسائی نے مداخلت کی ہے، نہ امائی، نہ ایف سی، ایک ڈی سی صاحب ہے
اس کے ساتھ میرا 7 ڈبے پڑا ہے 7 پولنگ اسٹیشن کا. مولانا غفور حیدری صاحب میرا مخالف امیدوار ہیں جماعت کے، لیکن سردار لیڈی صاحب نے صوبائی اسمبلی میں میری حمایت کی تھی اور قومی اسمبلی میں غفور حیدری صاحب کی حمایت کی تھی. اسی ڈبے میں اتنے ہی ووٹ جتنے ضیاء کے پڑے ہوں گے حیدری صاحب کی، کیونکہ سردار لیڈی صاحب ایک پاپولر شخص ہیں، ان کی قوم ان سے ان کی ہر بات مانتی ہے، ان کی اپنے قوم کے لیے خدمات ہیں. انہوں نے کہا ہے صوبائی اسمبلی میں ضیاء کو ووٹ دینا ہے، قومی اسمبلی میں مولانا صاحب کو. وہ ڈبے ڈی سی کو لے اور کوئی میرا ڈیمانڈ نہیں ہے. 7 ڈبے ڈی سی کے پاس پڑے ہیں، ان کو کھول دے. اور میرے حلقے کے لوگوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ ڈی سی صاحب کے کرتوتوں کی وجہ سے اور ڈی سی صاحب کی چیزوں کی وجہ سے میرا الیکشن رکا ہوا ہے. میرے ساتھ حلقے کھولے نہیں جا رہے، ابھی تک کسی کو فاتح قرار نہیں دیے، کوئی فتح نہیں کر رہا ہے، کوئی کامیاب نہیں ہوا ہے. اس پر ری پول ہوگا، اگر اس پہ ری پول بھی ہو جائے میں 10,000 ووٹ ادھر سے لوں گا. تو میں اس لیے اپنے قوم اپنے لوگوں کو ایک چیز آگاہ کرنے آیا تھا. باقی جو ہے کسی ادارے نے نہ مداخلت کی ہے، صاف شفاف تھے. ڈی سی صاحب مجھ سے پیسے مانگتا رہا. میں یہ الفا ندر میرے سامنے آپ لوگ قرآن بھی رکھو گے، اور ڈی سی صاحب حافظ ہے، وہ اپنے حافظی کا قسم اٹھائے، میں اس کا حافظی کا قسم اٹھا رہا ہوں کہ اللہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھے کہ آپ نے کیوں ایک حافظ کے پیچھے جھوٹ بولا. حافظ سے پیسہ مانگ رہا ہے، حافظ سے پیسہ کھا رہا ہے. میرے پاس اور کچھ ثبوت نہیں ہے. میرے پاس ایک ثبوت ہے، اس کو بھی ادھر لاؤ، الف دو مجھے بھی الف دو، ٹھیک ہے، اور میرے ساتھ ڈبے کھول دو. بس یہ میرا ثبوت ہے. میرے ساتھ ڈبے کھول دو، میں جیت چکا ہوں. میرے ساتھ ڈبے میرا ثبوت ہے. وہ 7 ڈبے آر او کے آفس میں کھلتے ہیں، آپ کے سامنے کھلتے ہیں، جس کے میرے ساتھ ڈبے کھول دو. میرا ثبوت یہ ہے. میرے اور باتیں آپ لوگ مانو ہی مت. اور جہاں کرپشن کی بات ہوتی ہے، آپ بہت جذباتی، آپ میرے خیال میں پاکستان کے اداروں سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہو. کرپشن آپ کو پتہ ہے کہ ضیاء کی بس کی بات نہیں ہے. آپ کا ساتھ والا کرپشن کر رہا ہے، آپ اس کو روک سکتے ہو یا آپ اس پر قسم کھا سکتے ہو. گورنمنٹ پر میں ادھر بیٹھا ہوں، ادھر ایک کلرک 10 روپے کسی سے اٹھا رہا ہے، اس پر آپ قسم کھا سکتے ہو. کلرک نہیں ہو رہا ہے، اداروں کے سامنے نہیں ہو رہا ہے. ابھی میں وزیر نہیں ہوں. ابھی آپ بیٹھے ہو ادھر سوال کر رہے ہو. ضیاء ادھر وزیر ہو جائے، ایسا ڈپٹی کمشنر کسی سے پیسہ مانگے اس کو الٹا لٹکاؤں گا. نہیں، میرے دور میں ڈپٹی کمشنر نہیں رہا ہے. آپ کو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں. اپنے سوالات کرو، آپ کس چیز سے بیٹھے ہو اپنے سوالات کرو. وہ ڈپٹی کمشنر ضیاء کے دور میں کبھی نہیں رہا ہے. ایسا کرپٹ ڈپٹی کمشنر ضیاء کے دور میں بیٹھے گا، الٹا لٹکاؤں گا. کیا اوور آل بلوچستان کی دیکھیں، ہم علاقے سے اپنے آ رہے ہیں، اپنے گاؤں سے آ رہے ہیں. وہاں انٹرنیٹ کی بھی سہولت نہیں ہے، باقی چیزوں کی بھی سہولت نہیں ہے. جہاں تک میں نے اپنے علاقے میں الیکشنز دیکھیں، اپنے الیکشنز چیزیں دیکھیں، وہاں اداروں کا کوئی مداخلت نہیں رہا. اداروں میں کہہ رہا ہوں انٹرنیٹ نہیں رہا ہے. میں باقی جگہوں کو آپ کو اطلاع نہیں دے سکتا ہوں. نہ میں انٹرنیٹ میں رہا ہوں، نہ میں ٹی وی کے پاس رہا ہوں. میں اپنے الیکشن میں رہا ہوں. ابھی چیزیں دیکھیں گے، چیزوں کو سرچ کریں گے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ مداخلت ہوئی یا نہیں ہوئی. فی الحال میں اپنا الیکشن لڑ کے بغیر انٹرنیٹ بغیر بجلی کے کوئٹہ پہنچا ہوں. چیزوں کو مانیٹر کر کے پھر آپ کو بتا دوں گا. یس، میں نے اپنا سارا کچھ بھیجا ہے. میرے پاس میں اور آپ ابھی اس طرح سامنے بیٹھے ہیں. آپ مجھے پرچی میں لکھ کر نہیں دو گے کہ مجھے اتنا پیسہ دے دو. آپ ڈیمانڈ کرو گے، اس کے لیے میں الف ہی اٹھا سکتا ہوں. کیا وہ میں الف اٹھا کر اسی جگہ پر بتاؤں. ہاں یس، لاکھوں میں ہوتا بیچارہ. آپ لوگوں سے بھی چندہ کر کے اس کو دے دیتا بھائی. نہیں، نہ میں رونے والا ہوں نہ میں دھونے والا ہوں. میں پاکستان کے قانون پر یقین رکھتا ہوں. میں ایسے کرپٹ لوگوں کے خلاف اگر خاموش رہوں گا، میرا ضمیر نہیں مانے گا کہ آپ جو ہے پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے لیے آواز نہیں اٹھا رہا.
میں اداروں کے خلاف نہیں جاؤں گا، انہوں نے مداخلت نہیں کیا. میں اے سی کے خلاف نہیں جاؤں گا، اس نے مداخلت نہیں کیا. میں تحصیلدار کے خلاف نہیں جاؤں گا، اس نے مداخلت نہیں کیا. اگر میں ڈی سی کے خلاف نہیں جاؤں گا، میرا ضمیر بھی مجھے نہیں مانے گا، اور یہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں کہ ایک کرپٹ لوگوں کو اس کا میں نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس کو بٹھایا گیا ہے، اور اس کے خلاف اگر میں آواز نہیں اٹھاؤں گا میں پھر اپنے قوم کا مجرم ہوں. یہاں پر ایک سوال میرا یہ ہے کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ڈی سی نے آپ سے رقم کا مطالبہ کیا ہے، آج بھی جو ہے ہمارے کمشنر چوک پر مختلف پارٹیاں اسی وجہ سے احتجاج کر رہی ہیں کہ مختلف جگہوں پہ ان کی جو ہے دھاندلی ہوئی ہے، تو آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ میڈم دیکھیں، میں ریئلٹیز پر بات کرتا ہوں، میں ہوائی فیئرنگ بالکل نہیں کرتا ہوں. میں نے آپ لوگ کی خدمت میں یہی عرض کیا کہ میں گاؤں سے آ رہا ہوں، وہاں میں الیکشن لڑ کے آ رہا ہوں، وہاں نہ انٹرنیٹ کی سہولت، نہ بجلی کی سہولت، الحمدللہ کچھ بھی نہیں. تو اس کو اٹھا کر میں آ رہا ہوں. میں ابھی چیزیں دیکھوں گا، مجھے میرے عقل کے مطابق سچ کا بھی پتہ چلے گا، جھوٹ کا بھی پتہ چلے گا. میں ریاست کو بدنام کرنے والا آدمی نہیں ہوں، میں ریئلٹیز پر چلتا ہوں. ابھی تک میرے پاس کہیں سے کوئی اطلاع نہیں ہے کہ یہاں ریئل الیکشن ہوئے یا فیک الیکشن ہوئے. دیکھیں، پاکستان ایک مضبوط ریاست ہے، پاکستان ایک بنانا ریپبلک نہیں ہے. اس کے اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے، آئین اور قانون کے تحت کام کرنا چاہیے. ہمارے ایک منتخب اسمبلی ہوتی ہے جو ہمارے عوام اور ہمارے ملک کی ضرورت ہوتی ہے. فی الفور جتنا جلد از جلد ہو سکتا ہے ریئل کینڈیڈیٹس جو عوام کے ریئل نمائندے ہیں، عوام کے منتخب ووٹوں سے آئیں، جلد از جلد ان کی نوٹیفیکیشن جاری کیے جائیں.